لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. اس وقت ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں کہ جو علمی دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہے، جو محتاج تعارف نہیں ہے. میری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسین مہدی حسینی صاحب، مقیم حال ممبئی. آپ سے گفتگو کا جو مقصد وہ یہ ہے کہ آپ نے جن اساتذہ کے سامنے، جن بزرگ علماء سے کسب فیض کیا ہے، اس انٹرویو کا مقصد یہی ہے کہ ان حضرات کے جو حالات رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے دین مبین کی خدمت کی ہے، جو جذبہ ان کے اندر موجود تھا اور درس و تدریس میں جس طریقے سے وہ مہارت رکھتے تھے، وہ گوشے سامنے آ جائیں تاکہ ہم جیسوں اور بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہو سکے. السلام علیکم حضور. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا اور اپنے خانوادے کا مختصر تعارف پیش فرما دیں، اور آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس میں اساتذہ آپ کے کون کون سے تھے، تربیت کا جو اس میں پہلو ہے وہ کس سے آپ زیادہ یعنی مربی یا مربیہ جو بھی آپ کی رہی ہوں، ذرا اس پر بھی آپ کچھ کوشش ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس لائق سمجھا، ورنہ فاقد الشیء موتی شیء نہیں ہوتا. میں اپنا تعارف بس اس حیثیت سے کرا سکتا ہوں کہ اس وقت ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم کی حیثیت سے جو گزرے ہوئے دور ہے اس کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو ہمارے ساتھ ابتدائی جو ہماری تعلیم ہوئی ہے، بالکل ابتدائی تعلیم، تو اسماعیل میرٹھی کی 5ویں تک جی. وہ ہماری والدہ مرحومہ نے ہمیں پڑھایا، خدا ولی خیر. اور اس کے بعد قرآن کی تعلیم بھی ہماری اور گھر میں جو ملی ہے، نماز اور بقیہ جو چیزیں ہوتی ہیں واجبات، وہ ہماری والدہ مرحومہ کے ذریعے سے انجام پائی. جی. اور اس کے بعد مزید اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک موضع ہے میرے وطن سے قریب، سسنڈی جس کا نام جی. ہے، جی. جی. اور وہاں کے ایک صاحب آتے تھے اور آ کر کے وہ ہم سب کو ٹیوشن پڑھاتے تھے، جن کا نام تھا مولوی علی جان صاحب. اور وہ کیوں آتے تھے میں یہ بتا نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے والد مرحوم کو اس لیے ان سے انسیت رہی ہو کہ وہ دیندار تو تھے لیکن مالی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور تھے. تو شاید ان کا مقصد یہ رہا ہو کہ اسی بہانے وہ گاؤں کے 2-4-6 بچے بھی ان سے استفادہ کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ایک آدھو کا فراہم ہو جائے. جب وہاں تک کا دور ہم نے گزار لیا تو پھر ہمارے والد مرحوم نے ہم لوگوں کو، صرف ہمارے ساتھ یہ بات نہیں تھی بلکہ آپ کی اطلاع میں ہے کہ ہمارے بڑے بھائی تھے اور 2 بڑی بہنیں ہماری جو دہلی یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی وغیرہ میں پروفیسر کے عہدے پر رہی، اور ہمارے والد مرحوم ان کا دہلی یونیورسٹی میں پرشین میں رہی، اور دوسری جو علی گڑھ میں تھی وہ بھی پرشین ہی میں رہی. ہمارے والد مرحوم خدا نے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. ان کا ایک اصول یہ رہا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم باہر نہیں دی، حتیٰ کہ یہ باقر مہدی فردوسی ہیں، یہ بھی ان کو بھی
پہلے گھر ہی میں اور پھر مجبور جب ہوئے ان کے انتقال کے بعد تو بنارس کا ہجرت کی ہے اور کوچ کیا ہم لوگوں نے. تو والد مرحوم نے سب کو گھر میں پڑھایا اور ہماری جو بڑی بہن اب تو ریٹائر ہو گئی تو ان کو BA تک انہوں نے پرائیویٹ پڑھایا. تو والد مرحوم ہمارے انگریزی، فارسی، اردو اور وہ ایک حد تک عربی سے آشنائی رکھتے ہیں. اور انہوں نے خود پنجاب یونیورسٹی سے جب ملک ایک تھا تو وہاں سے انہوں نے منشی وغیرہ خود کیا تھا. اور پھر وہ تعلیم ان کی انگریزوں کا زمانہ تھا، آگے بڑھے. جو سند ابھی ہم لوگوں کو ملی ہے ان کی تو اس میں اب تو احتیاط سے اس کو ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے تاکہ وہ سند رہے کہ ہم لوگ جو ہے اسی جگہ کے ہیں، کہیں کہ ملک کے اندر در انداز نہیں ہے. تو والد مرحوم نے پھر اس کے بعد ہمیں خود سے پڑھایا. اور اس زمانے میں جو منشی ہوا کرتا تھا الہ آباد بورڈ کا، تو انہوں نے ہمیں الہ آباد بورڈ کا منشی کرایا. اور اس وقت عرفی اور فیضی ان لوگوں کی کتابیں داخل تھیں. اب سنا ہے کہ وہ بدل چکی ہیں، اب وہ منشی میں نہیں رہ گی. اس کے بعد سے پھر والد مرحوم نے، کیونکہ ان لوگ 4 بھائی اور 2 بہن تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک کو عربی تعلیم میں، تو مجھے وہ جوادیہ کالج میں انہوں نے داخلہ دلایا. اور پہلا سفر جو ہمارا ہوا وہ جوادیہ کالج کا ہوا. جوادیہ میں جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں یعنی جو آپ کے اساتذہ تھے، خیر وہ ظفر الملت تابصرہ تو خیر میرے خیال میں بعد میں، پہلے کن استاد کے سامنے دیکھیے ہمارے ساتھ یہ ہو چونکہ ہم منشی وغیرہ کر کے گئے تھے، اس لیے ہمارا ابتدا جو ہے ہماری ہوئی ہے. ہاں ابتدا ہماری ہوئی تو ایسی کتابوں سے ہوئی جس میں مولانا احمد علی صاحب الہ آباد مرحوم، مولانا احمد حسن صاحب امام جمعہ بنارس، ان لوگوں کی خدمت میں پہلے جو ایمانیہ میں تھے، ایمانیہ میں جو ہاں پھر رہے. اور اعلی جواد العلماء میں سے جن کا شمار ہے. احمد علی صاحب ایمانیہ میں تھے؟ نہیں، مولانا احمد علی صاحب رہتے تھے ایمانیہ پر مگر درس دیتے تھے وہ جوادیہ میں. اور وہ شام کے وقت میں بھی ایک کلاس ہم لوگوں کی ہوتی تھی، ہندی اور حساب کی. لہذا یہ دور ہمارا شروع ہوا. اور اس کے بعد سے الہ آباد بورڈ سے میں نے عالم بھی کیا، مولوی بھی کیا. اور پھر یہاں کا جب دور گزر گیا تو پھر ہمارے ساتھیوں میں سے کئی ساتھی آتے رہے اور جاتے رہے. لیکن مولانا ممتاز علی صاحب جو آپ کے دہلی میں امامیہ حال میں تھے، یہ آخر تک ہمارے ساتھ رہے، فخر اللہ فاضل تک، اور وہ ہمارے ساتھی رہے. اور وہاں کے اوپر جب میں پہنچا جوادیہ میں تو مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ تابصرہ یہ پرنسپل تھے، اور وائس پرنسپل مولانا شمیم الملت داماد ذلو ہیں وہ تھے. اور اساتذہ میں مولانا احمد حسن صاحب قبلہ تھے. اور ہم لوگوں کو جانا بھی پڑتا تھا ملا صاحب مرحوم جو تھے، ملا طاہر صاحب مرحوم، ان کی خدمت میں جانا پڑتا ایمانیہ پر. لیکن یہ بات اتفاق یہ ہوا کہ ہم لوگوں کی کلاس وہاں ضرور رکھی گئی تھی، لیکن ایک آپریشن کے سلسلے سے ان کا حادثہ ہو گیا. اور ابھی ان کی عمر بہت زیادہ بھی نہیں تھی اس وقت، حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ وہاں جا نہ سکے. اور یوں میں نے انہوں نے مجھے خصوصی طور سے پڑھایا ہے ملا صاحب، لیکن درس نظامی کے سلسلے سے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تھے. یوں تو جوادیہ میں جتنی بھی اساتذہ پہ رہے ہوں گے کبھی شفقت و محبت کا برتاؤ کرنے والے بہترین مدرس کی حیثیت سے رہے ہوں گے، لیکن آپ زیادہ کن سے مانوس تھے؟ دیکھیے ہم کو سب سے زیادہ جو اچھی باتیں لگتی تھیں اور وہ سبھی ہمارے اساتذہ محبت فرماتے تھے. ایک تو والد مرحوم کی وجہ سے
ہم کو بہت زیادہ رعایت یہاں بھی رہی اور آنے والے دنوں میں بھی عرض کروں گا کہ بہت زیادہ والد مرحوم کی وجہ سے رعایت رہی. ہمارے والد مرحوم کا نام تھا ڈاکٹر شاہد حسین حسینی. والد صاحب کی وجہ سے سبھی ہمیں بہت ہی محبت سے رکھتے تھے. اسی لیے میرا جو دوسرا سفر جوادیہ کا ہوا تو وہ مولانا ابن حسن صاحب کے چھوٹے بھائی مولانا دلبر حسن صاحب نہروی جو تھے ان کے ساتھ میں جوادیہ آیا تھا دوسری بار. چند مہینوں کی چھٹیوں کے بعد جب گھر پہنچا تو ان کے ساتھ آیا. حسن صاحب تبصرات یہ کچھ زندگی کچھ واقعات اب مولانا مرحوم میں سب سے بڑی خصوصیات تو وہ سراپا مجھے ان کے جیسا میں نے ابھی ان کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ میں نے ان کے جیسا عالم دین دیکھا نہیں. ان میں دو خوبیاں بہت زیادہ نمایاں تھیں. ایک خوبی ان میں یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی عنوان سے جب کوئی بات ہوتی تھی تو غلط بات کو وہ جلدی قبول نہیں کرتے تھے. لیکن اگر کوئی احقاق حق کرنا چاہتا تھا تو احقاق حق میں وہ فوراً اس کی پوری بات سنتے تھے. ہاں اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی میں دو چیزیں: برہم بہت جلدی ہوتے تھے، مغلوب الغضب کہا جاتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت جلدی وہ کیفیت انتقام کی ان میں نہیں ہوتی تھی. بہت جلدی وہ فوراً پھر چاہے وہ اعمال میں سے ہوں یا خواص میں سے ہوں یا ہم طلبا میں سے ہوں، اگر ہم لوگوں نے سے کوئی غلطی ہوئی اور پھر فوراً اگر ہم لوگوں نے کہا حضور تم سے غلطی ہو گئی تو اب وہ سزا جو ان کی طرف سے معین تھی وہ فوراً ختم ہو جاتی. یہ ان میں بہت بڑا. جس وقت آپ جوادیہ میں تھے کیا اس وقت کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ مولانا حسن صاحب تبصرہ کے کیونکہ استاد تھے نادر زمن مولانا ابن حسن صاحب تبصرہ انہوں نے بھی کبھی آپ کے سامنے وہ یہاں تشریف لائے؟ میں نے بارہا دیکھا، ایک دو بار نہیں دیکھا. ایک بار تو ایسا ہوا کہ نبی صاحب جا رہے تھے پٹنے اور وہاں سے یا جا رہے تھے یا آ رہے تھے تو مولانا ظفر حسین صاحب تبصرہ ان سے ملنے کے لیے کاشی اسٹیشن پر گئے. اور ایک مرتبہ میں اندر کیا ہو رہا تھا وہ تو نہیں دیکھا، مگر میں نے اس کو سنا اپنے بزرگوں سے کہ جب نبی صاحب آتے تھے تو وہ ان کا پاؤں دباتے تھے. تو نبی صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے اور نبی صاحب بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے. یعنی ایک عزت ہوتی تھی اور ان کو ایک لائق اور فائق اپنا شاگرد تصور کرتے تھے. لہٰذا ایک مرتبہ جب میں ابھی تو بنارسی کے دور سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کہیں کے اوپر نبی صاحب اچانک آ گئے اور مولانا ظفر حسین صاحب قبا پہن کر کے ہاتھ میں چھڑی لے کر کے نکل رہے تھے، وہ کہیں جا رہے تھے. جیسے ہی ان کو دیکھا، عموماً اس زمانے میں خطوط کے ذریعے سے ایک دوسرے کو اطلاع دی جاتی تھی. اچانک کہاں سے آئے یہ میں نہیں بتا سکتا. جیسے ہی مولانا ظفر حسین صاحب تبصرہ نے انہیں دیکھا نبی صاحب مرحوم کو، فوراً وہ رک گئے اور انہوں نے اپنا وہ سفر ملتوی کر لیا. تو یہ ایک دوسرے کے روابط کو میں نے محسوس کیا. جوادیہ سے پھر آپ وائزین تشریف لائے؟ جوادیہ میں نے فقل فاضل تک رہے اور ہم لوگوں کے ساتھ بہت سے لوگ آئے ہو گئے. اور اس میں یہ بھی ہے آپ کے جو حیدرآباد یونیورسٹی کے ڈی سی ہیں آپ نے ذکر بھی کیا باب کا مضمون ہے تعزیتی مضمون مرحوم کے. ہاں بہت سے لوگ آئے گئے. اس میں نام تو نہیں لیا ہوگا کسی کا، میں اس میں اینول صاحب کا نام. اچھا تو بہرحال وہ بھی آپ کے ہمدرد سے رہے. تھوڑے دنوں وہ بھی رہے، بہت سے لوگ آئے گئے. لیکن یہ مولانا احتشام عباس صاحب بھی رہے ہمدرد ہم لوگوں کے، لیکن پھر وہ کچھ یونیورسٹی وغیرہ کی طرف چلے گئے. اور جب ہم لوگوں نے فقر فاضل کیا تو یہاں سے درخواست پہلے منتظری صاحب تبصرہ نے دی. اب ان کو معلوم مرحوم کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا، لیکن بہرحال خدا قدیر رحمت کرے انہیں، ان کی درخواست نبی صاحب کے پہلے پہنچی
اور وہ مقبول ہوئے وہاں کے جی اوپر. جی اور پھر جب ہم کو یہ پتا چلا کہ یہ جا رہے ہیں وائزین میں، تو مولانا غلام عسکری صاحب اور خدا بڑے کی رحمت کرے، انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہم نے سنا کسی سے کہ وائزین میں طلبا کم ہیں، اور اس میں کوئی بھی اب نہیں ہے اس طرح کا. کہ غلام عسکری صاحب مرحوم نے کہا کہ ابھی بہت کچھ وائزین میں ہے، تم جاؤ وائزین جاؤ. تو میں نے بعد میں خط لکھا نبی صاحب کو، اور جب ہم نے خط لکھا تو فوراً ان کا ایک سیکریٹری تھے، یا وائزین کے سیکریٹری تھے، وہ شاہد صاحب تھا. انہوں نے فوراً جواب دیا اور کہا کہ آپ آ جائیے. تو ہم دونوں ساتھ گئے وائزین، اور وائزین میں ہم لوگوں نے وہاں کے اوپر اقتبار ہم لوگوں کا ہوا تھا شرح باب سے. شرح باب ہادی ارشد سے کچھ سوالات میں نبی صاحب نے کتبی بنائے تھے وہ، اور اس کے بعد سے جو شفاہی اختبار ہوا تھا اس میں نبی صاحب تعالیٰ نے پوچھا کہ عصمت کی تعریف کیا ہے. تو عصمت کی انہوں نے تعریف پوچھی، اور اس کے بعد سے جواب صحیح تو نہیں دیا ہوگا، یقیناً صحیح جواب تو نہیں رہا ہوگا، لیکن بہرحال جوازیہ کے بعد وہاں پہنچا تھا کہ نبی صاحب نے ہم لوگوں دونوں کو وائزین کا طالب علم تصور کر دیا. اور پھر ہم لوگ اس وقت جو وہاں ہمارے سینئر لوگوں میں سے مولانا جاوید صاحب اور مولانا داؤد صاحب اور مولانا ابن حسن حملوی صاحب، یہ لوگ ہمارے ایک کلاس آگے تھے، اور بلکہ 2 کلاس آگے تھے. ہم سے پہلے جو ہے مولانا جاوید صاحب تھے، اور وہاں کے اوپر رہتے تھے مولانا مسرور صاحب اور ڈاکٹر محسن رضا صاحب جو اس وقت ہگلی کے پرنسپل وہ رہتے تھے. اور ہم جب پہنچے ہیں تو مولانا مسیح محمد صاحب وائس پرنسپل تھے، اور مولانا ابن حسن صاحب اللہ یہ پرنسپل تھے. نادر الزمن کے کچھ اگر کچھ زمن کے حالات زندگی تو بڑے دلچسپ ہیں. سب سے پہلی چیز ان کی یہ تھی کہ میں نے جو ان سے محسوس کیا، ایک مرتبہ کس نے لکھا ہے میں یہ نہیں بتا سکتا، کسی نے لکھا ہے نبی بلاغہ کا ترجمہ کرتے ہوئے لقد وفی الحسنان، کہ حسن جو بیعت لی جا رہی تھی امام حسن امام حسین اس وقت کچل گئے، اتنا مجمع ہجوم تھا. لقد وفی الحسنان کہ امام حسن امام حسین اس میں کچل گئے. تو نبی صاحب نے کہا کہ جب بیعت لی جا رہی تھی 1936 میں 2036 میں وہ سن 36 ہجری سن 36 ہجری میں، تو امام قتل عثمان کے بعد قتل عثمان کے بعد تو امام حسن امام حسین بچہ نہیں تھے، بھرپور جوان تھے. تو نبی صاحب نے کہا لقد وطئ الحسنان کے معنی کہ مجمع اس قدر ہجوم کیے ہوئے تھا کہ دونوں پیروں کے انگوٹھے زخمی ہو گئے. لقد وطئ الحسنان کے معنی پیروں کے انگوٹھے ہیں. یہ نبی صاحب نے، اب وہ کس نے لکھا ہے یہ نہیں انہوں نے ذکر کیا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ نبی بلاغہ کے اندر. ایک واقعہ ہم نے اور بھی ان کے متعلق سنا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ایک غفرآباد باڑے میں کوئی تعزیتی جلسہ ہوا تھا، کوئی پروگرام تھا انہیں سے متعلق. تو اس میں شاید شبیر حسن صاحب مرحوم نے بتایا تھا کہ کوئی ان کے عزیز آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جناب فضا کے بارے میں کہ صاحب وہ آپ لوگ پڑھتے تو ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مدت تک انہوں نے قرآن گفتگی ہو. تو پھر نادر الزمان نے کہا کہ نہیں وہ تو فضا تھی، غلام حاضر ہے، یہ بندہ حاضر ہے. کیا یہ واقعہ نہیں آپ نے سنا ہے؟ نہیں، میں تو اس جلسے میں تھا، بلکہ اس میں ہم نے مقالہ بھی پڑھا تھا. 26 جون کو جو جلسہ ہوا تھا تعزیتی، اس کے اندر غفرآباد میں ہوا تھا، اور اس میں ہم نے مقالہ بھی تھا، ہم نے پڑھا بھی تھا مقالہ اس کے اندر نبی صاحب کے اوپر. اس میں یہ ہوا تھا کہ ان کے بیت الشرف کے اوپر
ایک گفتگو اسی طرح کی ہو رہی تھی کہ جناب فضا نے گفتگو کی ہے 40 سال اور مدتوں وہ قرآن سے جواب دیتی رہی. تو جو صاحب تھے بیٹھے ہوئے ان کو یقین نہیں آیا اس واقعے کے اوپر. اتنے میں جو نبی صاحب کے یہاں ان کا درزی آیا اور اس نے ان کی اچکن کو ناپا تو اچکن ذرا چھوٹی بھی تھی. تو برجستہ انہوں نے کہا اگر اس بات کو آپ کو کہنا ہو تو کیسے کہیں گے؟ تو نبی صاحب نے کہا یہ تو آسان ہے، رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری. اور نبی صاحب کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ تھی جو انہوں نے نہیں دیکھی، نہیں کسی میں نہیں دیکھی، کہ وہ پڑھاتے تھے نجم بلاغہ تو تقریباً ازبر تھی ان کو. لہذا بسا اوقات وہ جب پڑھانے لگتے تھے تو لگتا تھا کہ اس کے اندر شرح بھی جو تھی اپنے حدیث کی وہ بالکل ان کو ازبر، اس کے تمام پہلو، اور ساتھ ہی ساتھ فلسفے پر بہت زیادہ ان کی نظر تھی. اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت سے واقعات نقل کیے اپنے، کہ لکھنؤ کے بھی کیے، لکھنؤ کے باہر. ایک واقعہ اگر آپ جو بھی مثلاً چودھری ارشاد حسین صاحب جب ان کے جو بزرگ تھے جب وہ 1922 میں پہلا عشرہ پڑھا ہے، جب پہلا عشرہ پڑھا ہے رودولی میں، تو رودولی میں جو عشرہ پڑھ رہے تھے تو اس عشرے کا معیار یہ تھا کہ جو اس وقت کے چودھری تھے، اس وقت نام ان کا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو ان کا اصول یہ تھا کہ جب نویر صاحب ممبر پہ جاتے تھے تو چودھری ارشاد حسین تو وہ کہتے تھے کہ آپ اس موضوع پر پڑھ دیجیے. تو نویر صاحب نے فرمایا کہ اس وقت تو میں اسی موضوع پر پڑھتا تھا اور آ کے پھر تفسیر دیکھتا تھا اور پھر وہی تفسیر کی روشنی میں پٹنے میں جا کے پڑھتا تھا. ندی صاحب نے یہ اصول ان کا ہمیشہ تھا. ایک مرتبہ لسان القوم صفی صاحب مرحوم کی مجلس تھی، تو اس پر صفی لکھنوی ان کے مجلس چہلم پڑھ رہے تھے. تو جب مجلس چہلم پڑھ رہے تھے تو کسی نے نیچے سے کہہ دیا کہ نئے ڈھنگ سے پڑھیے گا. تو انہوں نے رنگ ڈھنگ اور سنگ کے اوپر مجلس پڑھ کیا، رنگ ڈھنگ اور سنگ کے اوپر مجلس پڑھ. اسی طرح انہوں نے کہا ہمیشہ میں نام آیتوں سے تلاش کر لیا تھا. ایک بار ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کو نام الہ آباد میں مجلس پڑھ رہی تھی تو اس میں نام آیت سے نہیں مل رہا تھا. تو انہوں نے امیر مغنی کے خطبے کا ایک ٹکڑا لیا، ان کا نام تھا علی ضامن. تو مولوی صاحب نے نہج بلاغہ سے نکالا علی ضامن فیہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ نونہری صاحب کا خصوصیات سے تھا کہ نونہری صاحب جس قدر بھی مطالب تھے ان کے، ایک صاحب ہے وہ ان کے شاگرد تھے، آپ نے نام یقیناً سنا ہوگا، الہ آباد میں تھے نجفی صاحب. وہ چک کے اوپر غلام حسین غلام حسین نجفی جو ہے ان کے والد تھے. اچھا وہ بزرگ عالم دین تھے اور یہ لوگ کرتے ہیں ان کے والد اور وہ چک کی مسجد میں وہ امام جماعت تھے. تو وہ آئے اور آنے کے بعد باتوں وہ دونوں باتیں کر رہے تھے. پھر انہوں نے اٹھا تو پھر مولوی صاحب نے نجم بلاغہ ہی سے کچھ باتیں، تو پھر 2-4 منٹ تو وہ ساتھ چلے مولوی صاحب کے. اس کے بعد سے کہا میرے ساتھ پھر دل چاہتا ہے کہ آپ سے نجم بلاغہ پڑھ لوں. مولوی صاحب کو بہت ادبیات. ایک مرتبہ انہوں نے ایک شعر عربی میں پڑھا، بعد میں وہ شعر مجھے مل گیا لیکن وہ عربی میں شعر پڑھا انہوں نے، اور وہ شعر بالکل عربی غزل کا تھا. عربی غزل کا شعر تھا. تو انہوں نے اس کو پڑھا اور بہت جھوم کے پڑھا.
2-4 मजलिसें तो मैंने उनकी बस लखनऊ में सुनी और बकिया मजलिसें उनकी मसलन बनारस में जब उन्होंने मजलिस पढ़ी मुल्ला ताहिर साहब रकम की तो उसके ऊपर कहा ताहा मा अंज़लना अलैका कुरान लितश्क़ा, उसके ऊपर। और मौलाना अहमद हसन साहब आले जवादुल उलमा की वालिदा की जो मजलिस पढ़ रहे थे तो उनका नाम था तैयबा, तो हयातन तैयबा इसके ऊपर पूरी मजलिस पढ़ी। बाहर की मजलिस में अगादीर में उन्होंने 40 साल या 30 साल मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने महफ़िलें की। और एक मरतबा की हम लोग तो भी तालिब इल्म थे, उन्होंने पढ़ाने नबी साहब ने यौमुल गदीर, यौमुल ततहीर, यौमुल तंजीर, अब इस तरह से मिला कि उन्होंने 10-12 यौम पढ़ डाले। और बनारस का मजमा उनके तमाम शागिर्द खड़े थे, सब दम बहुत देख रहे थे कि ये सब चीजें कहाँ से ले आए हैं। अच्छा वो भी एक कवि थे, उनके शागिर्द भी मौलाना ज़फ़र हसन साहब मरहूम, उन्होंने भी इतनी कुदरत हासिल कर ली थी अरबी पर कि वो उन्होंने साहिब अवकात का जो उन्होंने मसीहा पढ़ा कहा है वो तो छपा भी है, उसके अंदर जो तारीख निकाली है सादल जनान बिनश्रिल अवकाती, ये उसमें तारीख है सादल जनान बिनश्रिल अवकाती, ये उसकी तारीख है। इब्न हसन साहब की भी मकान में इब्न हसन साहब की तारीख जो मुझे याद है हब्बदा सिरता हब्बदा कुंत रफीकम मा इस्ना अशरा उदखुलिल जन्नता तूबा लक या इब्न हसन। मुझे याद है ये उनकी वही 26 जून के प्रोग्राम में पढ़ा गया था। जी नहीं, वही 40 की मजलिस बड़े बड़े में, तो उसमें एहतिशाम साहब ने अच्छा हब्बदा कुंत रफीकम मा इस्ना अशरा उदखुलिल जन्नता तूबा लक या इब्न हसन। उसके बाद से सईद हकीम का जब इंतकाल हुआ, सैयदी कुंत करारन लिकुलूबिल उलमा। हाँ, तो इब्न हसन साहब भी कवि थे, उनके जितने शागिर्द थे वो भी सब कवि थे। और ये तो वाइजिंग के जमाने में मौलाना वसीम मोहम्मद साहब भी उनके शागिर्द थे। वसीम मोहम्मद साहब की कुछ उनके हालात जिंदगी में बहुत फख्र तो कही जाती है। हाँ, बस उनके साथ जो चीजें थी जुड़ी हुई वो ऐसी थी कि इस जमाने में तो इतना इशार कोई न कर सके। एक बार का वाकया है कि तनख्वाह जब उन्हें मिलती थी तो उनसे मुताल्लिक जितने भी हुआ करते थे वो उनको मालूम है कि आज तनख्वाह मिलेगी तो रोज के बाद मिलेगी, वो चले आते थे, लड़का दे देते थे सारे पैसे। और वहाँ के ऊपर एक मुलाजमा थी जो खाना पकाती थी हम लोगों का, और हम लोगों से पैसे ले लेती थी और शाम को तब तक खाना पका देती थी। उन्होंने उस रोज वसीम मोहम्मद साहब को ताज़ा सलाद के लिए पैसा उन्होंने नहीं दिया। जब पैसे नहीं दिए तो इसकी खबर मौलाना मुमताज़ साहब मरहूम ने नबी साहब को दी कि इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए तो नबी साहब ने फरमाया कि अब इनके खाने की जिम्मेदारी आप लोग अपने हाथों में लीजिए और इनसे कोई रद्द नहीं रहेगा, मगर ये यहाँ के ऊपर रहेंगे मेहमान के हैसियत। अब वो कैसे फिर सिलसिला कब तक चलता रहा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन मौलाना वसीम मोहम्मद साहब फयाज बहुत थे और मुतवाज़ी भी बहुत थे और दुनिया से बेखबर बहुत थे। फयाज साहब आज़मी ने एक वाकया नकल किया, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका वाकया। उन्होंने कहीं के ऊपर किसी सिनेमा का बहुत बड़ा बोर्ड वो इश्तिहार लगा हुआ था, तो बयान साहब से उन्होंने कहा कि ये कहाँ की मजलिस का इश्तिहार है। तो यानी इस कदर दुनिया से दूर लोग थे और घर से अपनी दुनिया में अपनी दुनिया और मजहबी दुनिया में, और हमने तो नहीं करके भी है कहाँ वो नहीं मालूम।
250-300 تو خالی ان کی مطالعے کی کاپیاں ہیں مولانا وسیم محمد صاحب اللہ کی 250-300 دن بھر کو تو پڑھائی کرتے تھے واعظین، اور واعظین تو ماشاء اللہ جس زمانے میں ہم لوگ تھے تو کتابوں کا انبار تھا اور نایاب اور نادر کتابیں تھی، لیکن اب وہ کس حال میں ہے واعظین وہ تو نہیں بتا سکتے. تو یہ مجتبی علی خادم الہندی تبصرہ ان سے بھی آپ نے؟ میں نے یہ جب وہ علی صاحب کا انتقال ہوا تو پرنسپل ہو گئے مولانا وسیم محمد صاحب جی، اور پھر مولانا علی الہندی صاحب یہ تشریف لائے. اور محرک کا وہ کون ہوا اس کو مولانا جابر صاحب کو بتا سکتے ہیں کہ محرک کون ہوا یہاں تک آنے کا. واعظین میں آئے حدیث صاحب قبلہ وہ دو چیزیں ان کے اندر یہ تھی کہ وہ دنیا میں ہر جگہ جانے پہچانے جاتے تھے، اور علماء کے فہرست میں ایک تو ڈاکٹر قبل صادق صاحب یورپ امریکہ میں آمد رفت ان کی، اور دوسرے علی الہندی صاحب کی وہ لندن میں بھی اشرا پڑھا انہوں نے، امریکہ میں بھی اشرا پڑھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اور دوسرے جگہوں پر بھی اشرے پڑھے. خود مزاجن وہ رئیس تھے تو ریاست تو ان کی پوری زندگی میں جھلک رہی، ریاست بہادور، ہاں وہ ریاست ان کی، اور ساتھ ہی ساتھ پیسوں کے سلسلے سے بڑے ہی مضبوط آدمی ہیں. لہٰذا انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ کی جو تربیت ہم لوگوں کو کی اس سے یہی سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ کبھی دو پیسہ بچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ طلبا کو بہت احترام سے، مثلاً اب وہ ان کے روابط اتنے تھے کہ اس زمانے میں ہم لوگوں کو جانا ہوا تو کچھ بھی ایران کے حالات نہیں جانتے تھے، 6 مہینہ ہو چکے تھے اور جنگ چھڑ چکی تھی وہاں پر، مگر انہوں نے اپنے وسائل استعمال کیے. وہاں پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو کوئی زحمت نہ ہوئی، نہ رہائش کی ہوئی، نہ شہریے کی ہوئی، ہر جگہ ان کے دوست و احباب تھے. روابط بھی بہت قوی تھی، ذہین بہت تھے. اور اگر وہ واعظین میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جو کمرے بنے ہیں یہ سارے کمرے ورنہ سب کی چھتیں ٹپک رہی تھی، ہاں وہ سب پرانی چھتیں تھیں وہ ٹپک رہی تھی. یہ ساری کوشش انہیں کی ہوئی جس کی وجہ سے وہ آج جیسے اب اس حالت میں ہے. ادھر مدتوں سے میں گیا نہیں ہوں، معلوم بھی نہیں ہے کہ مدرسہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. یہ جو واعظین سے پھر آپ انٹرشپ لے گئے واعظین کے بعد میں تو میں دیکھیں پھر وہاں کے اوپر ہم نے ابتدائی 2-3 کی چیزیں کی. ایک تو میں نے پورے مقدمات وہاں پڑھی، مقدمات میں نے وہاں مکمل. اب ہم نے وہاں کے اوپر آیت اللہ فاضل لنگرانی کے درس خارج میں شریک ہوا، اور آیت اللہ فاضل لنگرانی کے درس خارج کے بعد آیت اللہ مغارب شیرازی کے درس خارج میں گیا. اور آیت اللہ اعتمادی سے میں نے پڑھا ہے، آیت اللہ اعتمادی سے میں نے پڑھا ہے رسائل مکمل، ان سے کئی بحثیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کچھ چھوٹ چھاٹ گئی ورنہ سب انہیں سے میں نے پڑھا. اور فقہ کا مختلف اساتذہ سے، یعنی لغتین کا دورہ مختلف اساتذہ سے، مثلا آج آغائے ندنیان ان سے پڑھا، آغائے ندنی سے پڑھا. اور ہم لوگوں کے درس میں کئی ہمارے اساتذہ وہ آفا بھی داخل ہے، مولانا صفی حیدر صاحب، مولانا حیدر مہدی صاحب، مولانا محمد حسن معروفی صاحب، یہ سب بھی آغائے وجدانی فخر تھے. ان کی کلاس میں آغائے نظری اور کلاس میں اور آغائے اعتمادی، ان سب سے ہم لوگوں نے یہ رسائل اور لغتیں. ان میں جو اساتذہ کے رہے ان میں
کن استاد سے آپ زیادہ قریب رہے دیکھیے متاثر ہوئے ہیں؟ ان میں ہم عادلہ مکارم سے اور عالمہ فاخر سے زیادہ رہے، اس لیے کہ ان حضرات سے جب بھی ہم ملے تو یہ لوگ پہچانتے ہیں، اور جتنے دوسرے اساتذہ تھے وہ اساتذہ پہچانتے نہیں تھے، ہم کلاس میں جاتے تھے مگر آیت اللہ لنکرانی اور آیت اللہ فاضل یہ وہ دور تھے جو ہمیں پہچانتے تھے، لہذا بسا اوقات ہم بے وقت بھی پہنچ جاتے تھے تو ان لوگوں سے ہماری ملاقات ہو جاتی تھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، کافی وقت بیان پر لیا اور بہت معلومات آپ کے ذریعے فراہم ہوئی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ قوم کے نوجوانوں کو یا خاص طور پر جو کم سے کم مدارس کے طلاب ہیں، اگر بھی آپ پیغام دینا چاہیں تو۔ دیکھیے رسول اللہ کی ایک حدیث اور اس حدیث کے پیش نظر ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم نوجوانوں کو کوئی پیغام دیں، بس یہی کہنا ہے کہ علم نور ہے، علم نور ہے، لہذا جب علم نور ہے تو اس نورانیت کو بکمال احسن حاصل کرنا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کا ارشاد ادبوا اولادکم غیر زمانکم، تم اپنے اولاد کو اپنے زمانے سے آنے والے زمانے کے اعتبار سے تیار کرو، لہذا اس وقت چاہے وہ عربی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، دونوں میں آدمی کو چاہیے کہ آدمی اس انداز سے اپنے کو آگے بڑھائے کہ آنے والا زمانہ ہمیں قبول کر دے، ورنہ اگر آنے والے زمانے کے لائق ہم نہیں بنے تو پھر اسی لائق نہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیے، آپ کی آپ نے بہت یاد رکھا، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔